امام کے الفاظ سن کر پھر فوج کے ارادے ڈگمگانے لگے۔ ابن سعد بری طرح بوکھلا کر چیخنے لگا، کان بند کر لو میرے دلیروں، حسین ابن علی کی باتوں کا جادو تمہیں لے ڈوبے گا۔ اگر یہ زہر تمہارے کانوں کے راستے دل میں اتر گیا تو تم پھر کہیں کے نہ رہو گے۔ امام کی موت ہی تمہاری زندگی ہے۔ امام کا سر لیے بغیر تم خالی ہاتھ گئے تو تمہارا کیا حشر ہوگا؟ ہمارا حاکم وہ قاہر و جابر ہے جس کے ہاتھ بہت لمبے ہیں، تم بچ کر دنیا کے کسی کونے میں نہ چھپ سکو گے۔ اس وقت اگر ہمت ہار گئے تو اگلی پچھلی پشت کی بہادری کا لگ جائے گی، اور اگر حسین کا سر جیت لیا تو بس پھر وارے نیارے ہیں۔ ملک عرب کی نعمتیں تمہارے قدموں پر نثار ہوں گی۔ فوج میں تس بس اور ہراس پھیل گیا، سپاہی قیدیوں کی طرح تل ملانے لگے، بیوی بچوں کی صورتیں آنکھوں میں پھر گئیں، دیوانوں کی طرح اپنے ہی ہتھیاروں سے اپنے تن پیٹنے لگے۔ ابن سعد نے امام حسین کو مخاطب کر کے کہا، آپ ہمیں الو بناتے ہیں، اس ایک سر کے لیے تو سارا ہنگامہ ہے۔ حضور، یہی ایک سر تو ہمارے جلیل القدر بادشاہ کو چاہیے۔ آپ نے بیکار اپنے پیاروں کی قربانی دی، بغیر آپ کے سر کے یہ تمام سر بیکار ہوں گے۔ پھر شامیوں کو للکارا، دیکھتے کیا ہو میرے دلیروں، منزل پر پہنچ کر ہمت نہ ہارو، بڑا گھاٹا اٹھاؤ گے۔ میں نے اپنا فرض ادا کر دیا، تمہیں عذاب دوزخ اور زمین و آسمان کی سزا سے بچانے کی ہر ممکن کوشش کر لی۔ اگر تمہیں میرا سر ہی چاہیے تو یوں آسانی سے نہ پا سکو گے۔ تمہیں یہی منظور ہے تو یہی صحیح، تم میں سے کون آتا ہے میرے مقابلے میں؟ امام نے ٹھنڈی سانس بھر کے کہا، جھک کر ذوالجناح کو تھپ تھپایا، دوست وقت سر پر آ گیا۔ شمر اور سعد سمجھ رہے تھے شیر تھک چکا ہے، دو چار تازہ دم پہلوانوں سے زیادہ کیا جھیل سکے گا، مگر جب شہسوار پر شہسوار کٹنے لگے تو ہوش گم ہو گئے۔ حسین ابن علی نے فن سپہ گری کا وہ اچھوتا نمونہ پیش کیا کہ دشمن مسحور ہو گئے۔ جوان سے پہلے شہید ہوئے تھے، وہ تو اس آفتاب عالم تاب کے سامنے ستارے تھے۔ حسین کی تلوار تھی کہ قہر بدعماں بجلی سر پر موت کی صورت گرتی، پیروں تک اتر جاتی۔ قہر غضب کی ایک ندی تھی جس کا کوئی اور تھا نہ چھور، تلوار تھی کہ قہر خدا ایسا تلاطم تو کبھی دریائے نیل کی موجوں نے بھی نہ برپا کیا ہوگا۔ تند خو سر پیر کاٹتی، جھلملاتی، چکا چوند پیدا کرتی، کبھی ناز سے بل کھاتی، لاشوں سے رنگی زمیں کو پاٹتی صاف نکل جاتی۔ اس کی چمک دمک سے سورج کی آنکھ چکا چوند ہونے لگی، جتنا خون پیتی اور پیاس بڑھتی جاتی۔ برکت تھی جو ایک ہی وقت میں ہر 400 برس رہی تھی۔ شامیوں کی پتھرائی ہوئی آنکھیں انہیں شب دکھا رہی تھیں، یہ حسین نہیں، یہ تو فاتح خیبر ہے، شیر خدا بذات خود ذوالجناح پر سوار ہے۔ بھاگو، اپنے دین و دنیا کو بچا کر بھاگو۔ فوج میں ایک دم بھگدڑ مچ گئی۔ شمر نے اپنے خاص دستے کو روک دیا کہ جائیں تو کہاں جائیں؟ بھاگتے گیدڑوں پر وار کرنا فن سپہ گری کی توہین ہے۔ امام نے ذوالجناح کی لگام کھینچ لی اور ذرا سستانے کے لیے رک گئے۔ فوج ہٹتی رہی اور دور چلی گئی۔ امام ذوالجناح کے پشت پر سر جھکائے ہانپتے رہے۔ اچانک اس وقت ایک درویش صورت مسافر اس طرف سے گزرا۔ اس نے ہزاروں کی فوج کو ایک تنہا سوار کی دشت سے گھبرا کر بھاگتے دیکھا، پھر اس سوار کی خون اگلتے ہوئی تلوار کو دیکھ کر بڑا غصہ آیا۔ یہ کوئی جادوگر ہے، اس کے سامنے تمام انسانی طاقتیں کم ہیں اور سرنگوں ہیں، اپنی اسیبی طاقت سے بے گناہوں کی لاشوں سے ڈھیر لگا دیے ہیں، اور دلیری سے آگے بڑھا اور بولا، اے شخص، تو کس اقلیم کا جادوگر ہے؟ ان معصوموں نے تیرا کیا بگاڑا تھا جو تو نے انہیں گاجر مولی کی طرح کاٹ ڈالا؟ حیف، صد حیف، تو نے بچوں پر بھی رحم نہ کھایا، حسن و جوانی کے نوخیز پودوں پر بھی ترس نہ آیا۔ تو مسلمان نہیں معلوم ہوتا، ورنہ لاش کے ہاتھ کاٹ کر بے حرمتی نہ کرتا کہ اسلام سختی سے اس حیوانیت کو منع کرتا ہے۔
چاہے تو مجھے اپنے سحر کے زور سے خاک میں ملا دے، مگر میں اتنا ضرور کہوں گا کہ تجھ جیسا شقی القلب اور ظالم انسان میری نظر میں نہیں گزرا۔ امام حسین نے انجان درویش کو خون بار آنکھوں سے دیکھا، ایک تلخ مسکراہٹ ہونٹوں پر کانپی اور سر جھک گیا۔ وہ شخص سمجھا شاید اس کو اپنی جوش و الزامات نے پتھر کو پگھلا دیا۔ بولا، اللہ کا شکر ہے تجھے اپنے گناہوں پر ندامت ہے، شاید خدا تیرے گناہوں کو معاف کر دے، چاہے تو مجھے بھی موت کے گھاٹ اتار دے، مگر اتنا بتا دے ان بے گناہوں کے خون سے اس ریگستان کو سیراب کر کے تجھے کیا ملا؟ اللہ بتا دے تو کس مذہب کا پیروکار ہے جو بچوں کے قتل عام کو حکم دیتا ہے؟ امام حسین مسکرائے، اے اجنبی، تو بڑے سخت مغالطے میں ہے۔ یہ بچے، یہ کمسن میرے عزیز اور پیارے ہیں جو 3 دن کے بھوک اور پیاس کی حالت میں قتل ہوئے ہیں۔ میں مسلمان ہوں اور وہ جنہوں نے ان معصوموں کو ذبح کیا ہے اہل اسلام ہی ہے۔ ارے نادان، اگر میں جادوگر ہوتا تو میرے ہاتھوں میں میرا 6 ماہ کا بچہ حلق میں تیر کھا کے دم نہ توڑتا، اپنی جادوگری کا تمام زور لگا کر دم توڑتے بچے کے حلق میں 2 بوند پانی ٹپکا دیتا۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ ہزاروں کی فوج، یہ نہر کے پانی پر پہرا دینے والے سپاہی مظلوم ہیں اور میں 3 دن کا پیاسا ظالم ہوں، تو یہ تمہاری خوش فہمی ہے۔ یا خدا، یہ کیا سن رہا ہوں؟ معاف کرنا بھائی، میں اجنبی ہوں۔ اللہ بتاؤ یہ کیا ماجرا ہے؟ سامنے دریا موجیں مار رہا ہے اور تم پیاسے ہو۔ تم کون ہو؟ میں حسین ہوں۔ حسین؟ کون حسین؟ حسین ابن علی۔ یا امام، اللہ مجھ پر رحم کرے۔ درویش پر ہذیانی کیفیت طاری ہو گئی، قدموں سے لپٹ کر رونے لگا، اے میرے آقا، غلام کی خطا معاف، میں نے کیسے کفر کے کلمے اس منحوس زبان سے نکالے؟ میری عقل پر پتھر پڑ گئے تھے، رحم کیجیے مولا، تمہارا قصور نہیں میرے بھائی۔ آج حسین ابن علی کو کوئی نہیں پہچان رہا، سب نے آنکھیں پھیر لی ہیں۔ ایک آہنی پردہ ہے جو مسلمانوں کی عقل پر پڑ گیا ہے۔ تمہارا سفر کھوٹا ہوتا ہے، اپنی راہ پکڑو۔ ہمارے دشمن بھی بہت سستا لیے، بس اب کوئی دم میں پھر حملہ ہونے والا ہے۔ وہ دیکھو، سپاہی کھا پی کر منہ ہاتھ دھو کر تازہ دم ہو لیے، صفیں دوبارہ مرتب ہو رہی ہیں۔ آقا، مجھے جاں نثار کو موقع عطا فرمائیے۔ نہیں میرے عزیز دوست، جو دوست بھی حسین کے بچ رہے ہیں وہی غنیمت ہے۔ میں تمہاری قربانی کے احسان کا بار نہ اٹھا سکوں گا۔ جاؤ بھائی، کیوں اپنی جان کھوتے ہو؟ مگر درویش قدموں پر لوٹنے لگا، میں ایسی دنیا میں کیسے رہوں گا جہاں حسین جیسے انسان کو قتل ہوتے ہیں، ان کے بچے ذبح ہوتے ہیں، خود اہل اسلام کے ہاتھوں بانی اسلام کا خاندان تہ تیغ ہوتا ہے۔ نہیں میرے آقا، میں جی کر کیا کروں گا؟ اگر آپ نے اجازت نہ دی تو میں آپ کے قدموں پر سر پٹک کر جان دے دوں گا۔ بامشکل امام نے اسے اٹھا کر سینے سے لگایا، پیشانی پر بوسہ دیا، جاؤ بھائی، تمہیں روکنے کا بھی حق نہیں ہے مجھے۔ یہ جنگ حق پرستوں کی جنگ ہے اور تم بھی اپنے یقین کے لیے جہاد کا حق رکھتے ہو۔ درویش دشمن کی فوج پر یکایک قیامت بن کر ٹوٹ پڑا، سر کٹ کر گرنے لگے، لوگ آپس میں بات چیت ہنسی مذاق میں لگے تھے۔ جلدی کیا ہے، اطمینان سے امام کا قتل کریں گے۔ یہ بلائے ناگہانی جو نازل ہوئی تو آئے حواس گم ہونے لگے، ہمتیں ریزہ ریزہ ہو گئیں اور بھگدڑ مچ گئی۔ مگر کہاں تک؟ آخرکار دشمن کے حواس بجا ہوئے، اکیلے کو گھیر لیا۔ امام اس کی مدد کو تیزی سے صفے پامال کرتے بڑھے، ذوالجناح کو بھی جلال آ گیا، وہ اپنے مالک کا حصہ بن گیا تھا۔ امام کے ہر خیال کے ساتھ جنبش کر رہا تھا، ایسے جیسے وقت کی نزاکت کا اندازہ ہو گیا تھا۔ امام کے اس اچانک حملے سے فوجوں میں پھر ابتری پھیل گئی۔ شمرماں اپنے خاص دستے کے دور بھاگ کر تماشا دیکھ رہا تھا۔ اس نے بڑی شفقت اور نرمی سے اپنے جلادوں کے کان بھرنا شروع کیے۔ دوستو، بس یہی ایک موقع ہے، اگر حسین پر پشت سے حملہ کر دیا جائے تو بیڑا پار ہے، چاروں طرف سے گھیرا جائے، بے بس ہو جائیں گے۔
بس میرے جیالو ہفتے اقلیم کی بادشاہت تمہارے ہاتھ ہے۔ پشت ہاں پشت زور و جواہر کے خزانے تم پر کھل جائیں گے، حاکم تمہارے ممنون احسان ہوں گے۔ امام کا سر لے لو، عاقبت سنور جائے گی۔ اگر تمہارے بجائے کسی اور دستے نے سبقت حاصل کر لی تو منہ دیکھتے رہ جاؤ گے۔ بس میرے سرماؤں انشاءاللہ حسین کا سر کاٹ کر نماز عصر ادا کریں گے۔ دشمن کی فوج کی ابھی تک حواس بجا نہ تھے، انہیں اپنے جرم کا احساس بدحال کیے ہوئے تھے۔ شمر نے کہا، جلدی کیا ہے؟ تم لوگ بہت تھک گئے ہو، منہ ہاتھ دھو کر تازہ دم ہو جاؤ، اطمینان سے سر کاٹ لیں گے۔ اب حسین میں اتنا دم تو نہیں ہے کہ وہ فرار ہو جائے۔ امام نے اپنی تمام قوت ارادی صرف کر کے امڑتی ہوئی نکاہت اور غشی دور جھٹکا اور تھکی ہوئی آنکھوں سے آسماں کی طرف دیکھا اور موت کا انتظار کرنے لگے۔ شام کی فوج میں ذہنی ابتری پھیلی ہوئی تھی، کوئی بھی مظلوم امام کا سر تن سے جدا کرنے پر راضی نہ تھا۔ عاقبت کی فکر ڈس رہی تھی، خوف سے آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، ہتھیار جسم پر بوجھ بنے جھول رہے تھے۔ انسان ہتھیار ہی سے نہیں دل و دماغ سے لڑتا ہے۔ انکار کی صورت میں کتنے ہی موت کے گھاٹ اتار دیے گئے، مگر ان کی حرکت کی طاقت ہی سلب ہو چکی تھی۔ ابن سعد نے انہیں تازہ دم ہونے کے لیے دریا کی طرف ہنکایا، مگر وہ یوں ہی سہم کر پلٹے جیسے پانی نہیں پگھلا ہوا لاوا ہے جس نے حلق سے بامشکل اتارا، وہ وہی مرغ بسمل کی طرح تڑپ کر ٹھنڈا ہو گیا۔ خدا کا قہر نازل ہونا شروع ہو گیا تھا، جنون کا زہر آہستہ آہستہ سرایت کرتا جا رہا تھا۔ ریگستان کی حد عرب قوم کو جذباتی لوگ اتنا عظیم سانحہ ہوش و حواس کا تابابالہ ہو جانا کوئی تعجب کی بات نہیں تھی۔ تب لوگوں نے شمر ذی الجوشن کی طرف دیکھا اور خوف سے اوندھے منہ گر گئے۔ اس کے کاندھوں پر انسان کا سر نہیں تھا۔ عصر کی نماز کا وقت ہو گیا تھا۔ امام حسین جھلستی ریت پر سجدہ ریزہ ہو گئے۔ اے خدا، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں ظالموں کی صفوں کے بجائے مظلوموں کی قطار میں کھڑا ہوں۔ قاتل نہیں مقتول ہوں کہ قاتل ہزار بار مرتے ہیں۔ شمر نے گھوڑے کو چکر دیا، جب امام کے قریب آیا تو دست لگائی اور سوار ہو گیا۔ خون میں ڈوبے سفید بال پکڑ کر جھٹکے سے چت کیا، زخموں سے چھلنی سینے پر زانو رکھا۔ امام نے گلے پر خنجر کی دھار محسوس کر کے آنکھیں کھول دیں۔ ٹھہر جاؤ، مجھے ایک نظر اپنے قاتل کو دیکھ لینے دے۔ امام مسکرائے۔ زینب کا کلیجہ پھٹ گیا، ننگے پیر ننگے سر خیمے سے نکل آئے۔ امام نے بہن کی چیخ سن کر بے دیکھے ہاتھ سے واپس جانے کا اشارہ کیا۔ زینب پلٹ کر جلتی ریت پر گر گئی۔ شمر نے گردن پر احتیاط سے اس مقام کو دیکھا جہاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بوسہ دیا کرتے تھے، اور خنجر چلا دیا۔ سر کاٹ کر وہ شیطانی قہقہے لگا کر رقص کرنے لگے۔ ایک دم اس نفسیاتی عمل کا اثر فوج پر ہوا اور مردہ فوج میں جان پڑ گئی۔ سب عفریتوں کی طرح ناچنے لگے۔ وہ رقص جو اسلام کے مقدس تعلیم نے بھلا دیے تھے پھر زندہ ہو گئے۔ کربلا کی زمین اللہ اکبر کے نعروں سے لرز اٹھی، فتح کے نعرے گرجنے لگے، جانچ چنگارنے لگے۔ سورج یکالحظ منہ چھپا کر بھاگا اور جہنم کی کھولتی ہوئی تاریکی چھا گئی۔ حسین کا سر نیزے پر چڑھا کر بلند کیا گیا۔ اللہ اکبر۔ یہ 10 محرم عصر کا وقت تھا جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت نوش فرمائی۔ میں اپنے پیارے دوستوں سے معذرت چاہوں گی کہ اگر مجھ سے الفاظوں میں اگر کوئی خطا ہو گئی ہو تو مجھے معاف کریں، لیکن ہر محرم کا دن ہمارے لیے غم کا دن ہے۔
امید ہے آج کا واقعہ آپ کو میرے ان ٹوٹے پھوٹے الفاظوں میں پسند آیا ہوگا. شکریہ.